خیرات کیا چیز ہے اور یہ تمام لوگوں میں یعنی ہم سائیں اور رشتہ داروں میں تقسیم کر سکتے ہیں؟ یہ صرف دربار میں، دربار لکھا ہے. خیرات کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ صدقہ اور خیرات سب لوگوں میں تقسیم کریں، غریب امیر کا کوئی فرق نہیں. صدقہ جو منت کا ہوتا ہے نا کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا، وہ صرف غریبوں میں دینا ہوتا ہے. عام جو نظر نیاز ہے وہ آپ دیں، عام صدقہ بھی دیں. جس طرح یہ عقیقہ ہے، عقیقہ بھی تو عام صدقہ ہے نا، یہ منت والا تو نہیں ہے، تو وہ غریب امیر دونوں کھا سکتے ہیں. سنت طریقے پر تشہد بیٹھنے میں تکلیف ہو تو اسے چھوڑا جا سکتا ہے. ہاں ٹھیک ہے میرے بھائی، قیام چھوڑا جا سکتا ہے اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو. رکوع چھوڑا جا سکتا ہے، اشارے سے نماز پڑھی جا سکتی ہے، سجدہ اشارے سے ہو سکتا ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے. جس طرح مسئلہ نمبرز اور علمی مجالس فریز ہو گئی ہیں، یہ پبلک سوال و جواب بھی فریز ہوں گے. اللہ نہ کرے جی کبھی یہ فریز ہوں. ہاں یہ تو اب لائف ٹائم چلنے ہیں، یہ نہیں فریز کرنے والی بات، سیدھی سی بات ہے. کیونکہ ریئل ٹائم لوگ آتے ہیں تو مولویوں کی تو پوری کوشش ہے کہ فریز ہو. انہوں کہتے ہیں باہر ٹوٹ جاؤ، باہر ٹوٹ جاؤ. ٹھیک ہے، تو یہ تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی طریقے سے چلیں گے انشاءاللہ. آپ کے واٹس ایپ گروپس میں آسک امام ویب سائٹ شیئر ہوئی ہے، اس حوالے سے اس کا استعمال کیا جائے گا، انفارم کر دیں. ہاں جی بالکل، یہ ہمارے ولید بھائی ہیں راولپنڈی کے، وہ یہ کام کر رہے ہیں. وہ تمام ہماری ویڈیوز کی ٹائم لائنز لکھتے ہیں، چاہے وہ لائیو سیشن ہو شاید بلال کے چینل پہ، چاہے قرآن کلاسز ہوں یا میرے یہ پبلک سیشن ہو. وہ اتنی ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے انہوں نے کہ وہ پیسے دے کے بھی نہیں کام کروایا جا سکتا. وہ فری ہے، بندہ کام کر رہا ہے، اللہ کا شکر ہے. اور مجھے تو کئی اسٹوڈنٹس کی منتیں مار کے وہ ٹائم لائن لکھوانی پڑتی تھی. ظاہر میرے لیے تو اتنا ٹائم دینا پاسبل نہیں ہے، تو ہم اپلوڈ کرتے ہیں. میرے خیال 1 گھنٹے کے اندر اندر وہ ٹائم لائن پوری کی پوری لکھ دیتے ہیں آسک امام کے نام سے. ظہر کی نماز کی پہلی سنت رکھتے ہیں، کیا دوسری مسجد میں ہونے والی فرض نماز میں سنت کی نیت سے شامل ہو کر ادا کی جا سکتی ہیں؟ بالکل کی جا سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. نفلی نماز ہے. بخاری مسلم میں حضرت معاذ ابن جبل کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتا تھا، پھر اپنے علاقے میں اپنی قوم کی بھی عشاء کی نماز میں امامت کرتا تھا، اور وہ ان کی نفلی نماز ہوتی تھی. کو ایجوکیشن سسٹم میں پڑھنا کیسا ہے؟ فیمیل سٹاف بھی شامل ہے. دنیا کا مشکل ترین کام ہے جی، اب کیا کریں. کاش ہماری حکومتیں یہ سب کچھ کر سکتی کہ یہ کو ایجوکیشن سے ہماری جان چھوٹتی. یہ برائیوں کی جڑ ہے کو ایجوکیشن، لیکن اس کی وجہ سے تعلیم کو تو ختم نہیں کیا جا سکتا. اللہ کرے کہ کوئی ہماری اسٹیٹ اس طرف بھی توجہ دے. آپ نے کہا کہ تعویذ گلے میں نہیں ڈال سکتے، لیکن عبداللہ ابن عمر اعوذ بکلمات اللہ التامات یہ والی دعا اپنے نابالغ بچوں کے گلے میں لکھ کر ڈال دیتے تھے. یہ جی ترمذی میں، ابو داؤد میں اس پہ 2 طرح سے کلام کیا گیا کہ وہ تختی پہ لکھ کے ڈال دیتے تھے کہ تاکہ وہ بچے وہ اس تختی سے پڑھ کے اسے یاد کریں. تعویذ کے طور پر نہیں ہے، یعنی اس کی تعویل کی گئی ہے. کیونکہ دوسری طرف اتنی احادیث موجود ہے تعویذات لٹکانے کی ممانعت کے اوپر، اس لیے اس حدیث کا جو فہم ہے وہ یہ والا ہے. اس لیے میں نے آج سے آلموسٹ کوئی 8-9 سال پہلے مسئلہ نمبر 109 جب ریکارڈ کروایا تھا تعویذات کا، اس میں نے اس حدیث کو ڈسکس کیا ہوا ہے. یہ عبداللہ بن عمر والی یا عبداللہ بن عمر ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک ہے صحابی. تو اس میں نے بتایا تھا کہ وہ تختی پہ، اور یہ بلکہ میں نے شیخ زبیر صاحب سے کوسچنز میں بھی پوچھا تھا تو انہوں نے بھی اس کو یوں بیان کیا تھا کہ وہ تختی پہ لکھ کے دیتے تھے. پرانے زمانے میں تختی جس طرح لکھی جاتی تھی وہ لٹکا دیتے تھے کہ بچے اس کو دیکھ کے یاد کریں. اس سے مراد یہ نہیں تھا، ورنہ نبی الاسلام حسن حسین کے ساتھ یہی کرتے. بخاری میں ابو داؤد میں موجود ہے کہ نبی الاسلام حسن حسین کو دم ڈالا کرتے تھے، تختی تو نہیں لٹکاتے تھے. ٹھیک ہے، تو تختی کی یہ توجیہ بیان کرنا کہ اس لیے کہ وہ نوٹس کے طور پہ ہوگی، جس طرح باپا جانی نے یہاں بیج لگایا ہوتا ہے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، اس طرح کا کوئی بیچ پہ کوئی دعا لٹکا دیتا ہے اور وہ بار بار اس کو دیکھ کے یاد کرتا ہے. جس طرح ہم نے اذکار کارڈ پرنٹ کیا، آپ جیب میں ڈالیں، ٹھیک ہے ماڈرن فارم ہے تو یوں ضرور کریں، لیکن یہ تعویذ کے طور پہ بالکل نہیں ہے. بالکل وہ تو قرآن و سنت کے بالکل منافی ہے. تو نبی الاسلام حسن حسین کو دم ڈالتے تھے اور کہتے تھے میں اپنے 2 بیٹوں کو وہی دم ڈالتا ہوں جو ابراہیم علیہ السلام اپنے 2 بیٹوں کو حضرت اسحاق کو اور حضرت اسماعیل کو ڈالا کرتے تھے. اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ کربلا والے ریسرچ پیپر کے اینڈ پہ جا کے میں نے یہ دعا بھی ڈالی ہوئی ہے. یہ بھی آپ اپنے بچوں کو دم ڈالا کریں، فیملی کے لوگوں کو. تو یہ ہے، یہ اچھا کوسچن تھا، ایک روٹین سے ہٹ کے کوسچن آیا. یہ آخری کوسچن کا مجھے مزہ آیا کیونکہ باقی تو سارے نارمل کوسچن چل رہے ہوتے ہیں، یہ ایک روٹین سے ایک کرٹیکل کوسچن آیا. یا وہ بخاری شریف کا جو انہوں نے سجدے کا ذکر کیا، یہ بھی ایک روٹین سے تھا. تو یہ ان پرچیوں کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی اس قسم کا سوال آ جائے جو بالکل روٹین سے ہٹ کے ہے، مجھے بھی موقع مل جاتا ہے کہ میں اسے لرن کروں، یا اس میں کہیں بتانے میں مجھ سے کوئی کمزوری رہے گی تو میں اسے صحیح طریقے سے بیان کروں اور مزید آئندہ کے لیے آپ کے پاس نالج آ جائے.